أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مہمان نوازی کی تعلیم اور فضیلت سکھائی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ جس گھر میں مہمان داخل نہیں ہوتا اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے احادیث میں ایک خصوصیت مہمان نواز ہونے کی بھی بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہے جو دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ تنہا کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ ہر کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی مہمان تلاش کرتے اور پھر کھانا کھاتے۔ قرطبی نے بعض اسرائیلی روایات بیان کی ہے، اسرائیلی روایات سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو انہیں ایک اجنبی شخص ملا اور وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھا تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ساری زندگی کفر کے باوجود رزق دیا اور آپ نے تو اس کو ایک لقمہ دینے میں بخل سے کام لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ اس شخص کے پیچھے دوڑے اور اس کو تلاش کیا اور واپس بلایا۔ اس شخص نے کہا، جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ پہلے مجھے کیوں نکالا اور اب واپس کیوں بلا رہے ہیں، تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ اس کو بتلا دیا۔ وہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ رب بڑا کریم ہے جس نے یہ حکم دیا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور باقاعدہ وہ مومن ہو گیا اور باقاعدہ بسم اللہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ دوستو، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت ساری بلاؤں کو بھی باہر نکال کر جاتے ہیں۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا شوہر روزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان لے کر آ جاتا ہے، میں کھانے بنا بنا کے تنگ آ چکی، کوئی ایسا طریقہ بتلائیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ مہمان نہ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس عورت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھی تو وہ چلی گئی۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ میں کل آپ کا مہمان ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا اور گھر گیا تو اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان ہوں۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور جلدی جلدی اچھے کھانے تیار کرنے شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، اس عورت کے شوہر سے فرمایا کہ جب میں کھانا کھا کر باہر جانے لگوں تھوڑی دور تک تو اپنی بیوی سے کہنا مجھے پیچھے سے دیکھتی رہے۔ تو جب آپ جانے لگے تو وہ عورت پیچھے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر جانے لگے تو بہت ساری بلائیں ان کے پیچھے جا رہی، جن میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اور بہت سارے گناہ بلاؤں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے میں وہ اس گھر سے بہت ساری بلاؤں کو اور گناہوں کو باہر نکال کر لے جاتا ہے۔ دوستو یہ ہے مہمان نوازی کی فضیلت۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مہمانوں کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔